تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ ہم تالیاں بجاتے ہیں تو یہ بت پرستی نہیں ہے بلکہ یہ عزت ہے. سو خدا کے خادم بھائی جاوید مینل صاحب کو میں آپ کی تالیوں میں دعوت دوں گا کہ وہ خدا کو ہاللیلویا. یسوع کے جلالی زندہ بابرکت نام میں اب تمام بہن بھائیوں کو بزرگوں کو میرا سلام. آج خدا کے مقدس پاک کلام میں سے روزے کے تعلق سے دیکھیں گے. میرے عزیزو، میں آپ کو ایک ایسے خاندان سے، ایک ایسے گھرانے سے متعارف کرانا چاہتا ہوں جن پر جب بھی سختیاں آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، دکھ آئے ہیں، انہوں نے روزے اور دعا کی مدد سے بڑی فتح پائی، بڑی کامیابی پائی. تو آج بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ زندگی میں بڑی بڑی فتحیں پائیں، کامیابیاں پائیں، یاد رکھیں روزہ اور دعا ایک بہت بڑی قوت اور طاقت ہے جو خدا کا ارادہ بدل کر ہوتی ہے. آج اس معاشرے میں جو خادم روزے دعا میں ٹھہرتے ہیں، خدا ان کی کلیسیا کو سرفراز کرتا ہے، خدا اس کی کلیسیا کو سر بلند کرتا ہے اور خدا ان کا رہبر رہنما ہوتا ہے. اور میرے عزیزو، جن گھرانوں خاندانوں کے سربراہ، چاہے وہ جتنے بھی کمزور بیمار بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر وہ اپنے گھر میں ایسا رول ماڈل بنتے ہیں، نمونہ پیش کرتے ہیں، تو یاد رکھیں جب گھر میں ایک روزہ رکھنے والا بزرگ ہے تو آنے والے وقتوں میں خدا 10 اٹھا کھڑا کرے گا. خدا 10 اٹھا کھڑا کرے گا، کہ خدا کہتا ہے اگر ایک قدم تم بڑھاؤ گے تو 10 قدم میں آگے آؤں گا. سوائے ایک ایسے گھرانے خاندان سے میں آپ کو متعارف کرواتا ہوں میرے عزیزوں. میرے ساتھ دیکھیں بائبل مقدس میں سے اسفسنا اس کا 9واں باب اور اس کی ایک آیت پڑھیں گے، 11ویں آیت. کلام مقدس میں سے استثنا کی کتاب 9واں باب اور 11ویں آیت. اور 40 دن اور 40 رات کے بعد خداوند نے پتھر کی وہ دونوں لوہیں یعنی عہد کی لوہیں مجھ کو دی. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو. خداوند کا شکر. سب کلیسیا بولا کریں خداوند کا شکر ہو. سب بولیں خداوند کا شکر ہو. تعریف. میرے عزیزو، یہ شکر گزاری کی بات ہے کہ زندہ خدا کا کلام مجھ تک اور آپ تک پہنچا. سو یہاں پر خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے مقدس کلام بتا رہا ہے کہ وہ 40 دن اور 40 رات کے بعد خداوند سے پتھر کی 2 لوحیں یعنی عہد کی 2 لوحیں جو اس سے خدا نے دی. اب یہ 40 دن اور 40 رات بائبل بتاتی ہے وہاں پر بھوکا اور پیاسا خداوند کے حضور اونگا پڑا رہا ہے. کس چیز کو لینے کے لیے؟ روٹی، کپڑا، مکان نہیں، بلکہ خدا کا کلام لینے کے لیے. وہ کلام جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ کلام جس کی قدرت سے میرے عزیزوں آج انسان پیدا ہوتا ہے. اس کلام کو لینے کے لیے خدا کا بندہ جب وہ خدا کے پاس گیا تو بائبل بتاتی ہے وہ 40 دن تک بھوکا پیاسا اونگا پڑا رہا جب تک خدا نے کلام نہیں دیا، وہاں سے اٹھ کر نہیں آیا. اور یہیں سے 40 روزوں کی ریت بن گئی کہ اگر خدا سے خدا کا کلام لینا ہو تو میرے عزیزوں، بہت سارے خدمت گزار، بہت ساری گھریلو بہنیں یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں کلام دے، ہم سے بولے. تو یاد رکھو آج اس بات کو،
اگر چاہتے ہو کہ خدا کا کلام ملے تو بائبل بتا رہی ہے اس کے لیے آپ کو روزے دعا میں ٹھہرنا پڑے گا، تاکہ خدا آپ پر مکاشفے کھولے، تاکہ خدا آپ پر بھید کھولے۔ ایسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں میرے عزیزو، اگر آپ کے بیٹیاں بیٹے آپ چاہتے ہیں کہ خدا ان کے بھید آپ پر کھولے، آپ خداوند کے حضور دعا کریں، روزہ رکھیں کہ میرے کسی بچے کی، میری کسی بیٹی کی روش بری تو نہیں، غلط تو نہیں۔ یہ لینے کا عمل ہے، روزہ لینے کا عمل ہے میرے عزیزو۔ جب آپ خداوند کے حضور اس طرح روزہ رکھتے ہیں تو خدا مجبور ہوتا ہے برکت دینے کے لیے، چاہے وہ اس کے کلام کی برکت ہو، چاہے وہ میرے عزیزو بادشاہوں کے دل بدلنے کی برکت ہو۔ خدا جاری کرتا ہے، اور جب یہ خدا کا بندہ 40 دن 40 رات بھوکا پیاسا وہاں رہا، کلام جب لے کر واپس لوٹا ہے تو اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے خداوند کے حضور بدی کی ہے، وہ بدی جسے خدا پسند نہیں کرتا، وہ بدکاری کی ہے جس سے خدا قہر آلودہ ہوا، خدا غضبناک ہونے والا۔ اور میرے عزیزو جب خدا کا بندہ ان لاحقوں کو لے کر آ رہا تھا، بائبل بتاتی ہے جب اس نے یہ بدی اور یہ برائی دیکھی، اس نے اپنے ہاتھ سے انہی کو پھینکا اور توڑ دیا۔ آئیں اس بات کو آگے دیکھتے ہیں۔ 15ویں آیت اسی بات 9ویں بات۔ تب میں الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا، اور عہد کی وہ دونوں لوہیں میرے دونوں ہاتھوں میں تھی۔ اور میں نے دیکھا کہ تم نے خداوند اپنے خدا کا گناہ کیا اور اپنے لیے ایک بچڑا ڈھال کر بنا لیا ہے، اور بہت جلد اس راہ سے جس کا حکم خداوند نے تم کو دیا تھا برگشتہ ہو گئے۔ تب میں نے ان دونوں لوہوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لے کر پھینک دیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو توڑ ڈالا۔ اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے اونگا پڑا رہا، میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ آمین، سن لیا آپ نے؟ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے جب مجھے خدا سے کلام چاہیے تھا، جب میں چاہتا تھا کہ مجھے خدا مجھ سے کلام کرے، مجھے کلام لکھ کر دے، تو خدا کا بندہ بتا رہا ہے کہ میں اوندا پڑا رہا، میں بھوکا پڑا رہا، میں پیاسا پڑا رہا، مگر تم لوگوں نے یہ نیچے کیا کر دیا؟ نافرمانی کر دی، اس معبود کو بنا لیا جو نہ بولتا نہ سنتا اور نہ جواب دیتا ہے، اس معبود کو بنا لیا جو سونے اور چاندی کا، اس معبود کو بنا لیا اور اس پر نیت لگا لی، اس پر دل لگا لیا۔ تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، تم خدا کے غضب سے نہ ڈرے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، یہاں آپ کو بتانے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بھی کسی معاملے میں خدا سے برکت لینی ہے، خدا سے برکت پانی ہے، تو یاد رکھیں خدا کا بندہ موسیٰ ہمیں یہاں سکھا رہا ہے کہ خدا جب آپ بھوکے پیاسے ہوں گے ضرور کچھ نہ کچھ آپ کے لیے برکت لکھ کر دے گا، کچھ نہ کچھ خدا ضرور ہی برکت آپ کے لیے لکھ کر دے گا کہ یہ لے جا تیرے لیے برکت ہے۔ ہلیلویا۔ کل کی بات ہے، کل جب میں کلام سنا رہا تھا شام کے وقت، تو بہن آمنہ جو ہے جو گھروں میں وزٹ کرتی ہیں بدھ کی میٹنگ کے لیے، اس کے لیے ملا کہ تو اپنے بیٹے سلیم کے لیے 3 دن روزہ رکھ۔ 3 دن سے مراد نہیں کہ وہ 3 دن بھوکی پیاسی رہے، 3 دن سے مراد کہ بھائی شام کو روزہ کھول، صبح سے شام آپ نے اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھنا۔ 3 دن کا یسوع آپ کو ضرور ہی فتح مند اور کامیاب کرے گا۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزوں، بائبل ہمیں اس لیے دی گئی ہے ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہم اس سے رہنمائی لے کر وہی عمل اپنی زندگی میں لائیں۔ یاد رکھیں خدا کا بندہ موسیٰ میری اور آپ کی طرح جاب کرنے والا، میری اور آپ کی طرح میرے عزیزوں کام بھیڑ بکری چرانے والا، محنت مشقت کرنے والا شخص تھا۔ جب خدا نے اسے چنا
تو وہ خدا کی طرف آیا اور خداوند کے تمام احکامات پر چلنے لگا اور خدا کی قوم بنی اسرائیل کو لے کر اس کے آگے آگے چلتا، اس کی رہبری کرتا۔ تو آج بھی جو گھر کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، اگر دیکھیں تو کوئی گھر میں ایسی تکلیف، کوئی مصیبت چل رہی ہے، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ٹینشن چل رہی ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ میرے عزیزوں 40 پورے رکھیں، آپ 2 روزے، 3 روزے، 5 روزے رکھ سکتے ہیں خداوند کے حضور میں۔ جب آپ اس طرح خداوند کے حضور میں روزے رکھیں گے تو یاد رکھیں آپ اپنے گھر میں تبدیلیاں اور بدلاؤ دیکھیں گے۔ یہاں خدا کا بندہ بڑی قیمتی چیز خدا سے لینے گیا، اس لیے اسے 40 دن تک بھوکا پیسہ لینا پڑا۔ آج سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کلام کی بات سمجھنی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی، تو میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، وہ بہن بھائی جو خدمت میں ہیں، کوشش کریں کہ 40 دن تک خداوند کے حضور روزے دعا میں ٹھہریں۔ 40 دن سے مراد یہ نہیں کہ آپ ایک دن جو ہے وہ ایک روزہ 40 دن کا رکھیں۔ 40 دن سے مراد یہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک کا روزہ رکھ سکتے ہیں، شام سے شام تک کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس طرح کر کے اپنے روزے خداوند کے حضور پیش کریں، کیونکہ بائبل مقدس میں آپ جب روزوں کی لسٹ پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں سے، داؤد کا روزہ دیکھیں 7 دن کا ہے، آسر کا 3 دن کا، نینوا کے لوگوں کا 3 دن کا، خدا کے بندہ دانیل کا 21 دن کا روزہ ہے، اور خدا کے بندہ موسیٰ کا 40 دن کا 2 بار رکھا گیا۔ اس کا مطلب میرے عزیزوں، جب سختیاں نبیوں پیغمبروں پر یا ان کی قوموں پر آئی ہیں تو انہوں نے اپنی قوموں کے لیے خداوند کے حضور اپنے بدنوں کو کیا دیا ہے؟ دکھ دیا ہے، اور جب انہوں نے اپنے بدنوں کو دکھ دیا ہے وہ روح میں مضبوط اور طاقت اور زوراور ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے گھرانے روحانیت میں ترقی کریں، روحانیت میں بڑھیں، 40 روزے رکھنے کے بعد میں کہتا ہوں خدا کے بندہ موسیٰ کے اندر اور طاقت آ گئی ہے اور قوت آ گئی ہے، اس لیے کہہ رہا میں دوبارہ جا رہا ہوں۔ دیکھیں ذرا 10ویں باب کی پہلی آیت پڑھیے گا۔ کلام مقدس میں سے استثنا کی کتاب 10واں باب اور پہلی آیت۔ اس وقت خداوند نے مجھ سے کہا کہ پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 اور لوہیں تراش لے اور میرے پاس پہاڑ پر آ جا اور ایک چوبی صندوق بھی بنا لے، اور جو باتیں پہلی لوہوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا لکھی تھی وہی میں ان لوہوں پر بھی لکھ دوں گا، پھر تو ان کو اس صندوق میں دھر دینا۔ آمین۔ خدا نے کہا کہ اب بھائی جب لے کر جائے تو انہیں توڑنا مت، بلکہ انہیں ایک صندوق بنانا اور اس صندوق کے اندر ان لوہوں کو رکھنا۔ جب ایک صندوق بنانا اور اس صندوق کے اندر ان احکامات کو رکھنا، اور میرے عزیزوں خدا کے بندہ نے دوبارہ اسی طرح ہی کیا۔ اور دیکھیں خدا کے بندہ موسیٰ کی بدنی قوت طاقت کم نہیں ہوئی، بلکہ وہ اور خدا میں بڑھا اور اس نے ترقی کی۔ اس نے کہا 40 تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اگر خداوند کے کلام جو اتنا قیمتی چیز ہے اگر لینے کے لیے 80 بھی روزے رکھوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں میرے عزیزوں ہم خدا سے کچھ لینے کے لیے، اپنے روزی کے دروازے کھلوانے کے لیے، کیا کبھی ہم نے کبھی ایسا زندگی میں عمل کیا ہے؟ آپ اس بات پر آج غور کریں، کبھی ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے؟ اگر کوئی بیٹے کی، اگر کوئی بیٹی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی، کیا ہم نے کوئی 3 دن کا روزہ رکھا ہے ان کے لیے کہ تاکہ خدا کی نگاہ، خدا کی توجہ ہم پر ہو، ہماری بیٹی پر، ہمارے بیٹے پر ہو؟ یہ خدا کی توجہ اور خدا کی نگاہ اپنی طرف کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ بھوکے اور پیاسے اور دنیا سے کٹ جاتے ہیں، دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، تو خدا کی نگاہ آپ پر اور آپ کے گھرانے، آپ کے بچوں پر ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں آج خدا کا بندہ دیکھیں ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کہ اسے خدا سے کلام چاہیے تھا تو اس نے 40 دن کا روزہ رکھا 2 بار۔ آج ہمیں اگر اپنے گھر کے معاملات کے لیے برکتیں چاہیے، خدا کی رحمتیں چاہیے، خدا کی توجہ چاہیے، خدا کی نگاہ چاہیے، تو یاد رکھیں مجھے اور آپ کو جو ہے میرے عزیزوں، یاد رکھیں خداوند کے حضور
ضرور ہی روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ زیادہ مشقت والا کام کرتے ہیں، زیادہ انتھک محنت والا کام کرتے ہیں، تو آپ میرے عزیزوں اس دورانیے کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم پر کوئی لاگو نہیں کہ ہم ضروری 24 گھنٹے کا، 23 گھنٹے کا یا 20 گھنٹے کا روزہ رکھیں، ضروری نہیں آپ کے لیے۔ اگر بائبل مقدس میں دیکھیں، خدا کا بندہ داؤد بادشاہ تھا، خدا کا نبی تھا۔ اسی طرح خدا کا بندہ موسیٰ خدا کا بندہ نبی تھا، بادشاہ تھا۔ جب اسے خدا نے یہ کام سونپ دیا کہ بھائی تو میری قوم بنی اسرائیل کی رہبری کر، تو دوبارہ میں نے اسے نہیں پڑھے دیکھا کہ وہ بھیڑ بکری دھوپ میں چار رہا ہے۔ اس کا کام بس یہی تھا، خدا سے باتیں کرنا اور قوم بنی اسرائیل کو وہ باتیں بتانا اور انہیں ملک کنعان کی طرف بڑھانا اور لے کر جانا۔ اب یہاں تو نبیوں پیغمبروں کی بات ہے، مگر ہم ایک عام کلیسیا سے بات کر رہے ہیں آج۔ آپ کا طریقہ کار میرے عزیزوں ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے کا ہو، آپ کا طریقہ کار 12 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا طریقہ کار 2 پہر کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی سختی کے لیے، اپنی مشکل کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے خداوند کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں جس طرح چاہے۔ بائبل میں جو لکھا ہے وہ شام سے شام تک کا لکھا ہے، مگر میرے عزیزوں دیکھیں، اب جب تمام روزوں کی طرف بائبل میں نگاہ کریں گے تو جب بھی خادموں پر، خدا کے لوگوں پر مصیبت آئی ہے تو انہوں نے روزے میچ نہیں کرائے ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ مختلف آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اپنی دل میں نیت باندھی ہے کہ میں اتنے گھنٹے کا خداوند کے حضور ضرور ہی اس بات کے لیے، اس مصیبت کے لیے، اس تکلیف کے لیے روزہ رکھوں گا۔ آئیں خدا کی بندی سے ملتے ہیں آستر سے، جو اپنی قوم کے لیے بڑی تڑپ رکھتی ہے، اپنی قوم کے لیے بڑی میرے عزیزوں غم اور دکھ رکھتی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں آستر کی کتاب، اور اس کا 4واں باب ہے، 4تھے باب کی 16ویں آیت پڑھیے گا بھائی جی۔ کلام مقدس میں سے مقدس آستر کی کتاب 4واں باب اور 16ویں آیت کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ آمین۔ یہاں پر آپ نے دیکھا یہ اپنی قوم کے لیے روزہ رکھ رہی ہے، اور یہ بڑی خوبصورت زندگی گزار رہی ہے۔ ملکہ ہے، یہ آستر ملکہ ہے، محل میں ایک زبردست اور خوبصورت زندگی گزار رہی ہے، مگر اسے اپنے قوم کی فکر کر جا رہی ہے، کیونکہ اس قوم کے وزیر نے یہ کہہ دیا کہ یہودیوں کو مارا جائے، انہیں یہاں سے ختم کر دیا جائے، ان کی نسلیں یہاں پر ختم کی جائیں۔ مگر یہ بات جب آستر تک پہنچی، مردگی نے پہنچائی ہے، تو میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، آستر نے کہا وہ دکھ صرف تمہارا نہیں، وہ دکھ میرا بھی ہے، وہ تکلیف صرف تمہاری نہیں، وہ میری بھی ہے، اور ان دکھ و تکلیفوں میں میں اپنی سہیلیوں کو بھی شریک کروں گی جو محل میں میرے ساتھ رہ رہی ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، کسی بات کے لیے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اپنے پاسٹر کو بھی آ کر بولے کہ میرے لیے، میرے گھر کے لیے، میرے خاندان کے لیے اس بات کے لیے روزہ رکھیں۔ آپ اپنی خدمت گزار بہنوں کو کہہ سکتی ہیں میرے اس مسئلے کے لیے، میرے اس پرابلم کے لیے میرے ساتھ مل کر کیا کریں، روزہ رکھیں۔ یا آستر یہی بتا رہی ہے کہ اس نے صرف اکیلی نے نہیں، اس نے یہ اعلان کیا کہ بھائی یہودیوں کو بولو، مردگی کو بولو، جا کے اعلان کر دے کچھ نہ کھاؤ، کچھ نہ پیو، کیونکہ میرے عزیزوں یہ بڑی ذلت اور رسوائی کی بات تھی کہ یہودیوں کو مارنے کو تھے اور مردگی کو سولی چڑھانے کو تھے، اور وہ مردگی جو تھا وہ آستر کا چچیرا بھائی تھا، اسے پالنے والا تھا۔ وہ جب چھوٹی تھی تو اسے وہ لے آیا اور اس نے پالا، اسے بڑا کیا اور اسے محل کا راستہ بتایا
اور وہ ملکہ وہاں کی بن گئی. مگر ملکہ کو دیکھو ایک اچھے عہدے پر جا کر بھی میرے عزیزوں اپنی قوم سے محبت کرتی ہے, اپنے لوگوں سے پیار کرتی ہے, اور اپنے زندہ خدائی کو یاد کر رہی ہے کہ ہم خداوند کے حضور جب روزہ رکھیں گے تو ہمارا خدا ضرور ہی سنے گا اور بادشاہ کا وہ ارادہ بدل کر رکھ دے گا. آج بیوی بیمار ہو جائے, شوہر بیوی کے لیے روزہ نہیں رکھتا. شوہر بیمار ہو جائے, بیوی شوہر کے لیے روزہ نہیں رکھتی. میرے عزیزوں کوئی ایسی پریشانی, کوئی ٹینشن نہ گھر سے نہیں جا رہی تو 2 دن 3 دن کا روزہ ضرور کوشش کریں کہ آپ روزے دعا میں ٹھہریں. مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے کل بھی گواہی سنائی تھی, میرے والد صاحب نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا تھا, کبھی بھی. مگر میرے ایک بھائی چھوٹا, اس کا بیٹا جب پیدا ہوا تو وہ پیدا ہوتے ہی بینک پر چلا گیا. اتنی بری کنڈیشن کے ڈاکٹر کہہ رہے کہ بھائی اس کا بچنا ناممکن ہے. اور یہاں میں نے روزہ رکھا, وہاں میرے والد صاحب نے رکھا, مجھے نہیں پتا تھا. اور جب شام کو ہم جنا ہاسپٹل میں اکٹھے ہوئے تو یقین مانے ہم تینوں باپ بیٹا کھانا کھا رہے تھے وہاں, اور اندر سے ایک ہمارا عزیز آیا. اس نے کہا آپ کے بچے کو خداوند کے فضل سے بیڈ سے اتار کر وارڈ میں شفٹ کر دیا ہے. آپ کے روزے کی برکت کو خداوند نے سن لیا, قبول کیا ہے. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے باپ نے روزہ رکھا. جب میں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, میں نے کہا کیوں رو رہے؟ کہہ رہا میں نے زندگی میں آج پوتے کے لیے پہلی بار روزہ رکھا ہے اور میرے خدا نے میری سنی ہے. میرے عزیزوں, میرے بہنوں بھائیوں, یاد رکھو ہر کام پیسے سے مت کرو, ہر کام قرضے سے مت کرو. کچھ کام جو ہے وہ خدا پر بھی ڈالو. جو نہیں ہو رہے, جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ, ہمارا ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا کسی کام نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں آپ شادی بیاہ کے لیے اور کاموں کے لیے بھی جاب سے چھٹی لیتے ہیں. آپ اپنے باس کو بولے باس میں 3 دن کے لیے کہیں جانا چاہتا ہوں, 2 دن کے لیے کہیں جانا چاہتا ہوں, 1 دن کے لیے میں چھٹی چاہتا ہوں, اور اس دن آپ گھر میں روزہ دعا میں ٹھہریں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ کیونکہ میں اور آپ میرے بہنوں بھائیوں کوئی عام لوگ نہیں ہے, بلکہ میں اور آپ خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں. کیونکہ یسوع نے اس روح زمین پر آ کر کہا ارے میں اپنوں میں آیا, میرے اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا, مگر جتنوں نے مجھے قبول کیا میں نے ان کو باپ کے فرزند بننے کا حق بخشا, اور وہ جتنوں میں اور آپ شمار ہوتے ہیں. آج خدا بیٹوں سے کلام کر رہا ہے, بیٹیوں سے کلام کر رہا ہے. ارے جب نبی پیغمبر خداوند کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں تو بیٹے اور بیٹیاں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اپنی نسلوں پشتوں کے لیے, اپنے تمام ان سخت معاملوں کے لیے, دکھی معاملوں کے لیے. بڑی چھوٹی سی گواہی ہے مگر میں چاہ رہا ہوں کہ میرے دل کر رہا ہے بار بار سناؤں, مجھے بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے. بھائی ڈیوڈ پیچھے بیٹھے ہیں, ان کے بیٹے پر خدا معاملہ ہو گیا, پریشانی آ گئی. میں ان کے گھر پر گیا, میں نے کہا بھائی آپ لوگ دونوں کے لیے مجھے یہ ملا ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ روزہ رکھیں. آپ دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں. میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت ظاہر ہوگی اور خدا آپ کے بیٹے کو اس پریشانی سے, ٹینشن سے نکالے گا. ان کا بیٹا کسی پریشانی میں گر گیا, پریشانی تکلیف میں گر گیا. اور میرے عزیزوں, جب ان دونوں میاں بیوی نے خداوند کے حضور روزہ رکھا تو مجھے جا کر گواہی سنانے لگے کہ بھائی جی واقعی خدا سنتا ہے, اس نے ہمارے بیٹے کو روزے پر روزہ رکھنے پر مجبور کر دیا ہے. جب ہمارا بیٹا بدی میں گر گیا تو وہاں کہتا بھائی کل میرے لیے کھانا نہ لا جائے کیونکہ میں خداوند کے حضور کل روزے دعا میں ٹھہرنے والا ہوں. میرے عزیزوں, آپ کا روزہ, آپ کی دعا اس طرح کے کام کر سکتی ہے. مگر ہم انسان جو ہے زیادہ روپے پیسے خرچ کرنے پر ایمان رکھتے ہیں. ہم انسان جو ہے, ہم جو خدا کے بیٹیاں بیٹے ہیں, ہم زیادہ اپنی عقل کے گھوڑے جو ہے وہ دوڑانا شروع کر دیتے ہیں. ہم بائبل میں سے پڑھیں, بائبل مقدس ہمیں کیا کہہ رہی ہے, ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے, ہمیں کیا رستہ بتا رہی ہے. جب کوئی راہ نظر نہ آئے تو یاد رکھیں
روزہ دعا ایک سب سے زبردست چیز ہے جس کو آستر بھی جانتی ہے، کیونکہ آستر یہ جانتی تھی کہ میں محل کے اندر ہوں، میں کسی وزیر کا کسی مشیر کا سہارا نہیں لوں گی، نہ میں ان کا جس کو کہتے ہیں مثال پنجابی میں ٹورنامنٹ، میں کسی کو سہارا نہیں لوں گی، کسی کا سہارا نہیں لوں گی، بلکہ میں اپنے خداوند کے حضور 3 دن روزے اور دعا میں ٹھہروں گی۔ اور نہ تو مجھے آئین کا ڈر ہے کہ بادشاہ کے آئین میں یہ تھے کہ جب تک وہ ملکہ کو بلاتا نہیں تھا تب تک وہ ملکہ اس کے پاس نہیں جاتی تھی، مگر اس نے اس حکم اس آئین کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ اور خدا کا کلام بتا رہا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ میرے عزیزو، آج اگر کسی بھی بیماری کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جان میں چلی جائے روزہ رکھنا، ہاں میں اگر روزہ رکھوں میری کی جان، ارے جان چلی جائے گی تو جان کے لیے لکھا ہے جینا مسیح اور مرنا نفع ہے آپ کے لیے، جان نہیں جاتی آپ کی، یاد رکھیں۔ جب آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں لائیں گے آپ خود کہیں گے، شام کو آ کر پاسٹر صاحب کو بتائیں گے کہ واقعی پاسٹر صاحب مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ میں سارا دن پیاسی رہی ہوں یا بھوکی رہی ہوں۔ یاد رکھو میرے عزیزو، جن پر فرض ہے نا، جن پر فرض ہے وہ تولیے سر پر باندھتے گیلے کرتے ہیں، یہ کر وہ کر اس طرح کر، مگر میرے عزیزو جنہوں نے اپنی مشکلوں کے لیے رکھنے ہیں، تکلیفوں کے لیے رکھنے ہیں، یاد رکھیں ان کی مشکلیں، ان کی مصیبتیں وہ بھوک کا احساس ہی پیدا نہیں ہونے دیتی، ان کی تکلیفیں بھوک کا احساس ہی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ جہاں پر خدا کی بندی دیکھیں اپنی قوم کے لیے اپنا شاہی لباس میں کہتا ہوں اتار چکی ہے اور ٹاٹ اور رات میں بیٹھ چکی ہے کہ بھائی مجھے اب جس طرح کی زندگی گزارنی ہے، اب 3 دن جس طرح مجھے رہنا ہے یہ میں جانتی ہوں، اور جو میں نے کچھ سیکھا ہے وہ مردگی سے۔ آج مردگی کیا کرتا ہے؟ دیکھیں اس کا جو چچلا بھائی تھا، 4 باب کی ذرا پڑھیے گا 3 آیت۔ پہلی آیت سے پڑھتے بھائی۔ کلام مقدس میں سے آستر کی کتاب 4 باب اور پہلی آیت، جب مردگی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردگی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا، اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا، کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا۔ اور ہر صوبہ میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا، اور بتھیرے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے۔ آمین۔ یہ طریقہ کار مردگی سے آستر میں لیا ہوا تھا۔ جب وہ پرورش اس کی کر رہا تھا تو اس نے یہ طریقہ کار بائبل مقدس کے مطابق سیکھا ہوا تھا مردگی سے، اور مردگی کو جب اس نے اس کنڈیشن میں دیکھا کہ وہ چلا رہا ہے، وہ ٹاٹ اور راکھ پر بیٹھ گیا ہے، تو اس نے بھی اپنا شاہی لباس اتارا، اور میرے عزیزو وہ بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس دکھ میں، اس پریشانی میں، اس تکلیف میں بیٹھ گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کی قدرت نے بادشاہ کے ارادے کو بدل کر رکھ دیا، بادشاہ کے حکم کو بدل کر رکھ دیا۔ اسی طرح میرے عزیزو جب آپ بھی اپنے کسی معاملے کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے خدا سے رہنمائی لیں گے روزہ دعا میں بیٹھ کر، تو یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں، خدا ایک زبردست مشورہ دینے والا خدا ہے، ایک زبردست صلاح دینے والا خدا ہے، خدا ایک زبردست راہ نکال دینے والا خدا ہے۔ مت ہمیں اور آپ کسی اور راہوں کی طرف جائیں، بلکہ ہمارے پاس راہ، حق اور زندگی ہے، ہم اس کی طرف آئیں تاکہ ہم میرے عزیزو اپنی تمام اس برکت کو، تمام اس بحالی کو پورے طور سے پا سکیں۔ آستر کو دوبارہ اچھے عہدے پر ملکہ کا دوبارہ عہدہ دیا گیا، مردگی کو اچھی پوسٹ مل گئی روزہ دعا رکھنے سے، اور جو مردگی کو سولی چڑھانا چاہتا تھا میرے عزیزو اس سولی پر اسے آپ چڑھنا پڑ گیا، اس سولی پر اسے آپ چڑھنا پڑ گیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مخالف جو ہے تنگ دستی، بے روزگاری، کسی قسم کی بھی پریشانی جو ہے وہ آپ کو سولی چڑھانا چاہتی ہے. بڑے غور سے سن لیجیے گا، وہ آپ کو سولی چڑھانا چاہتی ہے. مگر جب آپ 3 دن کا روزہ رکھیں گے خداوند کے حضور میں تو یاد رکھیں وہ مصیبت سولی چڑھ جائے گی آپ کو. وہ تکلیف آپ کی خداوند سولی چڑھا دے گا. میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، آئے ایک اور زبردست قوم سے میں آپ کو ملواتا ہوں. انہوں نے جب روزے کا طریقہ کار اپنایا تو دیکھیں کیا برکت ان پر آئی ہے. میرے ساتھ دیکھیں یونا، اور آپ کا روزہ ہونا کیسے چاہیے آئے اس قوم سے سیکھتے رہا. جب آپ نے روزے کی حالت میں جانا ہے تو آئے اس قوم سے سیکھتے ہیں کہ ہماری حالت اس وقت کیسی ہونی چاہیے. تیسرے باب کی 5ویں آیت پڑھیے گا جی. کلام مقدس میں سے یونا نبی کے معرفت لکھا گیا صحیفہ 3 باب اور 5ویں آیت. تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنا و اعلیٰ سب نے ڈانٹ اڑا. آمین. تمام لوگوں نے کیا کیا میرے عزیزوں؟ اس کلام پر بھروسہ کیا، یقین کیا، خدا پر کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے. سب سے پہلے روزے میں آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے کہ میرے عزیز، میرے رشتے دار، میرے گلی کے لوگ نہیں، بلکہ میرا روزہ دعا اس مشکل کو دور کرے گا، اس تکلیف کو دور کرے گا، اس پریشانی کو دور کرے گا. اس لیے خدا کے لوگوں نے نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ رکھا اور منادی اور ادنی و اعلیٰ جتنے وہاں پر امیر لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، انہوں نے بھی اپنے تمام محلوں کو چھوڑا، اپنے علاقوں کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا، اور میرے عزیزوں بائبل بتا رہی ہے وہ ٹاٹ اور اوڑھنے رات پر بیٹھ گئے. اور یہی نہیں، اس کا مطلب آج مجھے اور آپ کو سیکھنے کی بات یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے روزے کے دعا کے اندر آج ٹاٹ تو نہیں بیٹھنا، کوئی راکھ نہیں پر نہیں بیٹھنا، مگر آپ نے دل سے خاکسار ضرور بننا ہے. دل سے خاکسار ضرور بننا ہے. آپ نے کوئی ایسی منہ سے حماقت اور ایسی بات جو نکمی ہے مت نکالنی، اسے مت نکالیں. یہی آپ کے لیے آج اس فضل کے دور میں میرے عزیزوں ٹاٹ اور راکھ ہے. جی آگے چلیے گا. اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اور راکھ پر بیٹھ گیا. آمین. یہ خبر سمجھ لیں، ہمارا گھر کا سربراہ جو ہے وہ ہمارا بادشاہ ہے. ہمارا گھر کا جو بزرگ ہے، ہمارا گھر کا جو بڑا ہے وہ ہمارا بادشاہ ہے. آج کے دور میں یہ خبر اگر بڑے بزرگ تک پہنچتی ہے تو اس سے وہ یہ بات کو سوچے، جانے کہ میں چاہے بدن میں جیسا بھی ہوں، اگر میں خداوند کے حضور چلو زیادہ نہیں تو میں ایک پہر کا بھی روزہ رکھوں گا تو میرا ایمان ہے کہ یسوع دلوں پر نگاہ کرتا ہے، زیادہ دیر بھوکھوں رہنا ہمارے پر نگاہ نہیں کرتا. آپ دل سے خداوند کے حضور اگر بزرگ ہیں ایک پہر کا بھی روزہ رکھیں گے، کبھی اگر نہیں رکھا تو یاد رکھیں خدا اس میں بھی آپ کی سنے گا. میرے عزیزوں، خدا نے نیت دیکھنی ہے، خدا نے اپنے دل کو دیکھنا ہے کہ اس کے دل کے اندر واقعی میں سچائی اور نیت ہے اس کام کے لیے، اس معاملے کے لیے، اس پریشانی کے لیے. بات بتاتی ہے کہ میرے عزیزوں جب انہوں نے اس طرح کا طریقہ کار اپنایا ہے، بادشاہ نے اپنا تخت چھوڑ دیا، اپنا شاہی لباس جو ہے وہ اتار ڈالا، تو میرے عزیزوں اس وقت جب میں نے اور آپ نے بھی کسی معاملے کی روزہ رکھنا ہے تو ایسی چیزیں ہم نے آج میرے عزیزوں اپنانی نہیں بلکہ ان کو اتارنا ہے. ان کو اتارنا ہے. اتارنے سے یہ مراد نہیں کہ آپ پھٹے کپڑے پہن لیں. اتارنے سے یہ مراد ہے کہ میرے عزیزوں آپ ایسی چیزوں کی طلب ہی نہ کریں کہ مجھے نئی پوشاک آج دی جائے. آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں آپ انہی کپڑوں میں نہا دھو کر خداوند کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں. انہی کپڑوں میں ضروری نہیں کہ بعض دفعہ وائٹ لباس پہنا جائے، بعض دفعہ بلیک لباس پہنا جائے. بہت سارے لوگ گڈ فرائیڈے پر
بلیک کپڑے پہن کر آتے تھے. حالانکہ وہ پہنے، آج میں آپ کو بتا دوں اس گڈ فرائیڈے پر کوئی کالے کپڑے پہن کر نہ آئے، کیونکہ یاد رکھو گڈ فرائیڈے اس لیے گڈ فرائیڈے ہے کہ جو میرے لیے اور آپ کے لیے یسوع نجات دینے کے لیے صلیب پر چڑھا تھا. میرے عزیزوں، جی آگے چلیں گے. ساتویں آیت. اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان غلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے منبس ہو اور خدا کے حضور گریہ وزاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے. آمین. روزے میں بس آپ نے یہ کرنا ہے، صرف پیٹ کو سزا، پیٹ کو دکھ نہیں دینا، صرف اپنی ہڈیوں گوشت کو دکھ نہیں دینا، بلکہ میرے عزیزوں اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو بھی دکھ دینا ہے، اپنی آنکھوں کو دکھ دینا ہے. بہت سارے لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں، سارا دن موبائل سے گیمیں کھیلتے ہیں، موبائل میں ٹک ٹاک. میرے روزہ ہے انہوں تنگ کرو کارن تے سان وادا ہیں وہ ماں بھی کچھ نہیں چل رہا ہے. خیر کوئی بات ٹک ٹاک میں کھیلی خیر اپنی آنکھوں کو دکھ دیں، آنکھیں خواہش کریں گی روزے میں. ابلیس یہ بات جانتا تھا کہ یسوع 40 دن اور 40 رات سے بھوکا ہے، اس لیے وہ کیا کہتا یسوع کو ان پتھروں سے کہنا کہ روٹیاں بن جائیں. تو آپ کو پتا کیا کرا مجھے اور آپ کو انہاں اکھاں نوں کہہ دینا موبائل ہور ویکھن دا تھوڑا آدھا گھنٹہ ہور کھانے کوئی چیز ہلے روزے کے ٹائم ہے. میرے عزیزوں یاد رکھیں آپ کا مخالف آپ کو دعوتیں دے گا جس طرح وہ یسوع کو دعوت دے رہا ہے، یسوع کو صلاح دے رہا ہے. تو جو یسوع کو صلاح دے سکتا ہے وہ مجھے اور آپ کو آ کر صلاح نہیں دے سکتا. جب آپ روزے کے اندر ہیں تو آپ کو ایسی صلاحیت ملے گی. کوئی عزیز ہی آ جائے گا آپ کا، یا آپ کے دل کے اندر ہی خیال چلنا شروع ہو جائے گا. اگر پیاس کی طلب ہو رہی ہے تو میرے عزیزوں آپ بائبل کھول لیں، کیونکہ بائبل کو خدا کا کلام پانی سے بھی تشبیہ دیتا ہے. ہاللیلویا. آپ کی پیاس ہو جائے گا. اگر بھوک کی طلب ہوتی ہے بائبل کھولیں، کیونکہ اسے زندگی کی روٹی بھی کہا گیا ہے. جب ایسا کوئی معاملہ ہو میرے عزیزوں تو دیکھیں خدا کے کلام ہی کو کھولیں، خدا کے کلام ہی پر توجہ دیں، نہ کہ اپنے موبائل پر توجہ دیں، نہ کہ تمام اور چیزوں پر. میرے عزیزوں میرے بہنوں بھائیوں یہاں دیکھیں خدا کے بندہ نے نینوا کے لوگوں کو بتایا، اور نینوا کے لوگوں نے جب یہ منادی اور یہ کلام کو سنا ہے تو انہوں نے یہ طریقہ کار جو خدا کے بندہ یونا نے آ کر انہیں بتایا اور انہوں نے تمام لوگوں نے اپنایا ہے. لکھا ہے جی پڑھیے گا دوبارہ ذرا 8ویں آیت. لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے منبس ہو اور خدا کے حضور گریہ وزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے. آپ کہیں آفس میں کسی پر ظلم کرتے ہیں، کوئی آپ کے نیچے اسسٹنٹ ہے آپ کا، آپ ان پر ظلم نہ کریں، یہ بتایا جائے. اگر آپ کے اندر کوئی بری روش چل رہی ہے اور آپ کے گھر میں دکھ بھی چل رہا ہے تو آپ کو اس بری روش سے باز آنا پڑے گا. تب روزہ رکھیں گے، تب آپ کی خداوند کی تب آپ کی آواز جو ہے اور آپ کا روزہ آگ میں بالا پڑ جائے گا. یا نینوا کے لوگ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں، یہی منادی خدا کے بندہ یونا نے کی ہے. اور جب اس نے یہ منادی کی ہے تو میرے عزیزوں آگے چل کر یہ بات دیکھتے ہیں. 10 پڑے گا جی. جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا. آمین. ہلیلویا. آپ کا روزہ ایسا ہونا چاہیے. میرے عزیزوں میرے بہنوں بھائیوں، آپ کاروبار روزگار پر جانے والے لوگ ہیں تو میں نے آپ کو آج بتایا ہے کہ ضروری نہیں
کہ آپ 24 گھنٹے کا ہی روزہ رکھیں. آپ مشقت کرنے والے، محنت کرنے والے لوگ ہیں. پھر بہت سارے میں نے بہنوں کو دیکھا ہے بہت دور تک پیدل جاتی ہے چوک پر. آپ میرے عزیزوں 2 پہر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، 1 پہر کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. خداوند کو راضی کرنا ہے نا آپ نے. اور یاد رکھیں جب کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ ایک بچے کی مانند ہوتا ہے. ہاں، اور جب کوئی نئے روزے رکھتا ہے وہ بھی ایک بچے کی مانند رکھتا ہے نا. سال پہلے روزہ رکھا ہے اس نے. تو میرے عزیزوں اپنے حالاتوں کو اپنی سوچ سے نہیں، اپنے روزے دعا سے بدلو. ہاللیلویا. اپنے حالاتوں کو، اپنے بیٹیاں بیٹوں کو، ان نافرمان لوگوں کو جو میرے عزیزوں نہیں بدلتے، یاد رکھیں آج میں نے اور آپ نے یہ بات سیکھی ہے کہ بائبل مقدس خدا کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا روزہ اور آپ کی دعا انہیں بدل کر رکھ دے گی اور خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگی. ہاللیلویا. خدا اس مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے.